بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 33 ہے، جس کا عنوان ہے دور حاضر کا مسئلہ مشینی ذبح کا حل۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 32 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے قرارداد مقاصد کی منظوری کس طریقے سے ہوئی اس پر بحث کی تھی۔ 1956 کا آئین دیکھا تھا کہ کس طریقے سے اسے بڑی مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے اور کافی لمبا ٹائم لگانے کے بعد اسے بنایا گیا اور پھر بہت جلد ہی اسے منسوخ بھی کر دیا گیا۔ پھر ایسے ہی 1962 کے آئین کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اسے کیسے تیار کیا گیا اور پھر کیسے اس کو منسوخ قرار دے دیا گیا۔ پھر مغربی پاکستان کی علیحدگی کی کچھ وجوہات پر ہم نے بات کی تھی اور اس کا اثر جو آئین اور قانون بنانے میں ہوا تھا اس پر ہم نے تفصیلاً بات کی تھی، اور آخر میں 1973 کے آئین پر ہم نے تبصرہ کیا تھا۔ تو آج کے اس سبق نمبر 33 میں انشاءاللہ ہم مشینی ذبیحہ کی چند صورتیں پڑھیں گے کہ موجودہ دور میں کون کون سی صورتیں مروج ہیں اور آج ہمارے دور میں کس طریقے سے مشین کے ساتھ جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اس کی جتنی بھی صورتیں ہیں مختلف ممالک میں، دنیا کے کسی بھی حصے میں، ان پر ہم تبصرہ کریں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ذبح کا اسلامی طریقہ کیا ہے اور ذبح کی شرائط اور احکامات کیا ہیں، کہ کس طریقے سے یا کیا طریقہ ہے جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کے مطابق جانور کو ذبح کیا جائے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ مشینی ذبیحہ کا شرعی حل کیا ہے، کیا آیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یا اس کی کچھ صورتیں جائز ہیں اور کچھ صورتیں جائز نہیں ہیں، اس پر ہم تبصرہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اب سب سے پہلے ہم مشینی ذبیحہ کی ایک صورت دیکھتے ہیں جسے ہم نے پہلی صورت کا نام دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب مینا میں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے ایام نحر کے دن، تو وہاں کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا، اور وہ کچھ یوں نظر آیا کہ وہاں پر ایک مسلمان شخص جو ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں چھری ہوتی ہے، وہ بھیڑ، گائے، دمبا، بکری وغیرہ کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتا ہے، اور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کے بعد پھر اس کی چمڑی بھی اتارتا ہے۔ چمڑی اتارنے کے بعد پھر اسے مشین کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یعنی اس چمڑی اترے ہوئے گوشت کو مشین کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر مشین اس ذبح شدہ جانور کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو مختلف مراحل سے گزار کر آخر میں ڈبوں میں پیک کر دیتی ہے۔ تو یہ پہلی صورت ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان شخص ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں چھری ہوتی ہے، وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرتا ہے اور ذبح کر کے صاف گوشت کو مشین کے حوالے کر کے، اور پھر مشین آخر میں اسے ڈبوں میں پیک کر دیتی ہے۔ یہ ایک پہلی صورت ہے۔ اب ہم دوسری صورت کو دیکھتے ہیں جو آج ہمارے دور میں مروج ہے اور مختلف ممالک میں چلتی بھی ہے۔ تو مغربی ممالک، یورپ اور امریکہ وغیرہ، ان ممالک میں جو کہ نان مسلم ممالک ہیں زیادہ تر، ان میں بھیڑ کو بجلی کے کرنٹ کے ذریعے بے ہوش کر دیا جاتا ہے اور پھر اسے ذبح کرتے ہیں۔ یعنی ان کا کہنا ہے کہ صرف بجلی کا کرنٹ ہم اس جانور کو بے ہوش کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس کے بعد جب وہ بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر چھری چلا کے اس کو ذبح کر دیتے ہیں۔ یعنی ان کا کہنا ہے کہ ذبح کے وقت جانور زندہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی گائے یا کوئی بڑا جانور ہوتا ہے، اس کو کوئی ٹیبلٹ، کوئی گولی دے دی جاتی ہے تو اس کے ذریعے بے ہوش کیا جاتا ہے۔ جب وہ جانور بے ہوش ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر چھری چلا کے اسے ذبح کر دیا جاتا ہے۔ یعنی یہاں پر بھی وہ جانور ذبح کے وقت زندہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک تیسری صورت بھی ہے کہ برطانیہ میں ذبح خانے جو موجود ہیں، وہاں پر مرغیوں کو ذبح کرنے کا ایک عام سا طریقہ مروج ہے، اور وہاں بالکل یہ کامن چلتا ہے، ہر مذبح خانہ میں ایسے ہی کیا جاتا ہے کہ مرغیوں کو سب سے پہلے زندہ الٹا لٹکا دیا جاتا ہے، یعنی ان کے ایک پاؤں میں زنجیر وغیرہ باندھ کر یا کوئی رسی باندھ کر اسے الٹا لٹکا دیا جاتا ہے۔ پھر وہ جو زنجیر ہوتی ہے وہ گول دائرے کی شکل میں بجلی کے کرنٹ سے یا بجلی کی طاقت سے گھومنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ زنجیر اور جس پر وہ گھوم رہی ہوتی ہے، وہ زنجیر اس مرغی کو حرکت کرتے کرتے ایک پانی میں سے گزارتی ہے جس میں 60 وولٹ بجلی کا کرنٹ ہوتا ہے، اور اس بجلی کے اس جھٹکے سے اور اس کرنٹ سے مرغی بے ہوش ہو جاتی ہے۔
جب بے ہوش ہو جاتی ہے تو پھر پانی سے نکلنے کے فوراً بعد اسے ذبح کر دیا جاتا ہے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ بس ہم نے اس کو بے ہوش کیا ہے اور جیسے ہی یہ باہر نکلی ہے تو اسے ذبح کر دیا گیا ہے۔ ذبح کے وقت گویا ان کے مطابق مرغی زندہ ہوتی ہے۔ ایک چوتھی صورت جانوروں کے ذبح کرنے کی یہ ہے جو امریکہ، کینیڈا وغیرہ میں عموماً چلتی ہے کہ مرغی کو زندہ الٹے پاؤں زنجیر پر لٹکا دیا جاتا ہے، پھر مرغی زنجیر پر حرکت کرتی ہوئی بجلی کے کرنٹ والے پانی سے گزرتی ہے، یا بعض دفعہ کرنٹ والا پانی نہیں ہوتا، اس مرغی کا سر کسی ایسی جگہ پر ٹکراتا ہے جہاں پر کرنٹ موجود ہوتا ہے۔ تو اس کرنٹ کی وجہ سے چاہے وہ پانی میں ہو یا کسی بھی چیز یا کہ دھات وغیرہ میں کرنٹ ہو، تو بہرحال کوئی بھی صورت ہو تو وہ مرغی اس کرنٹ کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ بے ہوش ہوتے ہی بجلی کی چھری کے پاس اس کی گردن پہنچ جاتی ہے، یعنی وہ خود کار چھریاں یا کٹر یا بلیڈ لگے ہوتے ہیں، وہاں پر وہ زنجیر مرغی کو گھماتے ہوئے اس کے سر کو ان چھریوں کے پاس لے جاتی ہے۔ ان چھریوں سے وہ جانور، وہ مرغی ذبح ہو جاتی ہے۔ ذبح میں کبھی تو مرغی کی چاروں رگیں کٹ جاتی ہیں جو ضروری ہیں جن کا کاٹنا، کبھی 3 کٹتی ہیں، کبھی 2 کٹتی ہیں۔ بعض دفعہ مرغی کی گردن چھری کے سامنے صحیح پوزیشن میں نہیں آتی تو پھر اسے کوئی بھی رگ نہیں کٹتی، یا بعض دفعہ ہلکا سا بس کٹ لگتا ہے، یعنی یہ مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو یہ خود کار بلیڈ یا چھریاں لگی ہوئی ہیں، یہاں پر ایک بندہ جب بٹن دباتا ہے بجلی کی چھریوں کو چلانے کے لیے تو وہ صرف ایک مرتبہ بٹن دبا دیا جاتا ہے، پھر وہ چھریاں خود بخود چلنا شروع ہو جاتی ہیں اور چلتی ہی رہتی ہیں۔ ہر مرغی کے لیے الگ سے بٹن دبانے کی ضرورت نہیں پیش آتی، بس ایک دفعہ دبا دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک یہ 5واں طریقہ بھی ہے، 5ویں صورت بھی ہے جانوروں کو ذبح کرنے کی مشین کے ذریعے، وہ یہ ہے کہ مختلف گاڑیوں میں، مختلف ٹرکوں میں طے کی صورت میں مرغیوں کو فیکٹری میں یا کمپنی میں لایا جاتا ہے۔ پھر جب ان کو گاڑی کو مذبح خانہ میں پہنچایا جاتا ہے تو اس گاڑی کے اوپر ایک خاص قسم کی شعاعوں والی روشنی ڈالی جاتی ہے۔ ان شعاعوں سے وہ جانور، وہ مرغیاں اندھی ہو جاتی ہیں کہ انہیں نظر نہیں آتا۔ پھر ان مرغیوں کو ایک لائن میں ترتیب سے لٹکا دیا جاتا ہے، چونکہ وہ اندھی ہو چکی ہوتی ہیں اور انہیں اب جو آگے والا عمل ہے وہ انہیں اب بالکل بھی نظر نہیں آتا اور انہیں کچھ نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ اب ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب انہیں لائن میں لٹکا دیا جاتا ہے تو لائن آگے کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ لائن ان مرغیوں کو ایک خاص مقام پر لے آتی ہے جہاں ایک خود کار چھری لگی ہوتی ہے جو کہ بجلی کی موٹر وغیرہ سے گھوم رہی ہوتی ہے، تو وہاں پر ان مرغیوں کا سر آ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ چھری ان مرغیوں کی گردن کے اوپر پھر جاتی ہے اور جانور کو ذبح کر دیتی ہے۔ اس مذبح خانہ کے ساتھ ہی بالکل تقریباً 2، 3، 4 فٹ کے فاصلے پر کچھ مسلمان آدمی کھڑے ہوتے ہیں، وہ ان جانوروں کی، ان مرغیوں کی گردنیں چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ آیا یہ ذبح صحیح طریقے سے ہو گئی یا ذبح صحیح طریقے سے نہیں ہوئی۔ اگر کسی کی 2 رگیں کٹی ہوتی ہیں تو وہ اس کی بقیہ 2 بھی کاٹ دیتے ہیں، اگر کسی کی 4 کٹ گئی ہوں، صحیح ذبح ہو گئی ہو تو اس کو آگے جانے دیتے ہیں۔ تو یعنی وہ صحیح طریقے سے مرغیوں کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں اور چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سی مرغی صحیح طریقے سے ذبح ہوئی ہے اور کون سی صحیح طریقے سے ذبح نہیں ہوئی۔ آگے چل کر پھر مرغیوں کو گرم پانی میں ڈالا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کے جو پر ہوتے ہیں، بال وغیرہ، وہ اکھیڑ لیے جاتے ہیں، اور پھر آگے چل کر مشین میں ان کی جو انتڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ نکالی جاتی ہیں اور آخر میں صرف صاف گوشت بچ جاتا ہے۔ تو یہ کچھ صورتیں ہیں جو عصر حاضر میں مروج ہیں، اور آج کل ہمارے زمانہ میں مشینی ذبح ان طریقوں سے کیا جا رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ذبح کا طریقہ کیا ہے، ذبح کی تعریف شریعت کی نظر میں کیا ہے اور ذبح کی شرائط کیا ہیں۔ کتب فقہ میں جتنی بھی ذبح کی تعریفات لکھی ہوئی ہیں ان میں الفاظ کے ہیر پھیر کے ساتھ فقہاء کرام کے نزدیک ذبح کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جانور کے حلق کی رگیں کاٹ کر اس کے دم مسفوح کو بہا دینا، جانور کے اندر سے نکال دینا، یا بعض حالات جب مجبوری کے ہوں تو پھر کسی بھی حصے کو زخمی کر کے اس کے جسم کے دم مسفوح کو خارج کر دینا، اس کو کہا جاتا ہے ذبح۔ یعنی حلق کی رگیں کاٹ کر اس کے دم مسفوح کو بہا دینا، وہ
دم مصفوع بہانا اصل مقصود ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے۔ ذبح کی شرائط دیکھ لیں۔ بنیادی طور پر اسلام کے اندر جو ذبح ہے اس کے لیے 3 شرطیں پائے جانا ضروری ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو ذبح کرنے والا ہے، ذابح جسے کہا جاتا ہے، وہ مسلمان ہو یا ایسا شخص ہو جو صاحب ملت، صاحب دین، صاحب توحید ہو، یعنی کتابی ہو اور اپنے دین پر عمل پیرا بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے دین کے بارے میں کچھ معلومات نہ رکھتا ہو، خدا کو نہ مانتا ہو، داہریہ بن چکا ہو، ایسا شخص نہیں۔ بہرحال مسلمان ہو یا صاحب ملت توحید ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ شرعی طریقہ پر ذبح کرتا ہو، یعنی جب جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے تو شرعی طریقے اور شرعی قانون اور شرعی ضابطے کے مطابق جانور کو ذبح کر رہا ہو۔ آخری شرط یہ ہے ذبح کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ اللہ اکبر یا اللہ کا نام لیتا ہو تو پھر وہ جانور حلال ہوگا۔ اگر اس نے اللہ تعالیٰ کا نام جان بوجھ کر چھوڑ دیا اور بسم اللہ نہیں پڑھی تو پھر وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ تو بنیادی طور پر یہ 3 شرائط ہیں: مسلمان ہونا، شرعی طریقے سے ذبح کرنا اور ذبح کے وقت تسمیہ کہنا۔ یہ 3 شرائطیں، جس بھی ذبیحہ کے اندر یہ 3 شرائط پائی جائیں گی وہ ذبیحہ اسلام کی نظر میں، شریعت کی نظر میں حلال ہو جائے گا۔ اب جتنی بھی صورتیں ہم نے پیچھے دیکھی تھی موجودہ دور میں جو مروج ہیں، ان میں سے پہلی صورت کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جائز ہے تو کن بنیادوں کی وجہ سے، کن اصول و ضوابط کی وجہ سے جائز ہے، اور اگر ناجائز ہے تو کس وجہ سے ناجائز ہے۔ تو پہلی صورت میں ہم نے پڑھا تھا کہ مینا کا جو مذبح خانہ ہے وہاں پر جانور کو ذبح کرنے والا مسلمان ہوتا ہے، اپنے ہاتھ سے ذبح کرتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، اور پھر ذبح کرنے کے بعد چمڑی اتار کر مشین کے حوالے گوشت کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ صورت بالاتفاق جائز ہے، کیونکہ اس میں جو شرعی طریقہ ہے ذبح کرنے کا یا جو شرائط ہیں ذبح کی وہ ساری کی ساری پائی جاتی ہیں، اس لیے یہ صورت جائز ہے۔ بس اس میں کیا کام کیا جا رہا ہے کہ وہ گوشت جو ہے بڑا ایک پیس ہے اس کو مشین کے حوالے کر دیا، اب مشین اس کے ٹکڑے کر کر اس کو پیک کر رہی ہے، تو یہ صورت بالاتفاق جائز ہے۔ ایسے ہی دوسری صورت میں ہم نے پڑھا تھا کہ جانور کو بجلی کے ایک جھٹکے سے بے ہوش کیا جاتا ہے اور پھر انہیں ذبح کر دیا جاتا ہے، تو یہ صورت جائز نہیں، کیونکہ اس صورت میں جب جانوروں کو بجلی کا جھٹکا دیا جاتا ہے، الیکٹرک شاک دیا جاتا ہے، تو بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جانوروں کی جن کی موت اس الیکٹرک شاک، الیکٹرک جھٹکے سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ بہت سے جانوروں کی موت واقع نہیں بھی ہوتی اور بہت سے جانوروں کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور آگے چل کر حلال اور حرام دونوں مکس ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اصول ہے کہ جہاں پر حلال اور حرام مکس ہو رہے ہوں تو وہاں پر حلال کو دیکھ کر ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ صورت مشینی ذبح کی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں الیکٹرک شاک سے جانوروں کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی تیسری صورت بھی جائز نہیں، کیونکہ اس صورت میں بھی الیکٹرک شاک، پانی کے اندر جو 60 وولٹ کا کرنٹ ہوتا ہے، بہت سی مرغیوں کی موت اس وجہ سے واقع ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ جائز نہیں۔ اور دوسری وجہ اس کے ناجائز ہونے کی وہ یہ ہے کہ چونکہ خود کار چھریاں یا کٹر، بلیڈ وغیرہ لگے ہوتے ہیں جن پر کوئی انسان کی قدرت، کسی مسلمان شخص کی قدرت نہیں ہوتی، وہ خود کار مشین ان کو ذبح کر رہی ہوتی ہے اور ان پر بسم اللہ یا تسمیہ نہیں پڑھی جا رہی ہوتی، اس وجہ سے بھی مشینی ذبیحے کا یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی چوتھی اور پانچویں صورت بھی ناجائز ہے، کیونکہ اس میں بھی یہی وجہ ہے کہ خود کار چھریاں لگی ہوتی ہیں جن پر بسم اللہ یا تسمیہ نہیں پڑھی جا رہی ہوتی۔ ایسے ہی ان میں دوسری وجہ الیکٹرک شاک ہے کہ بہت سے جانوروں کی موت اس سے بھی واقع ہو جاتی ہے، اس وجہ سے یہ جائز نہیں۔ ہاں، پانچویں صورت میں اگر وہ یہ کہیں کہ بہت سے مسلمان لوگ آگے کھڑے ہوتے ہیں، اگر کسی کی رگ صحیح طریقے سے نہ کٹے تو اسے اپنے ہاتھ سے صحیح ذبح کر دیتے ہیں، تو ٹھیک ہے، یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن اس سے پہلے کا جو درجہ ہے اس میں دیکھیں کہ جب الیکٹرک شاک دیا جا رہا ہے، الیکٹرک پانی سے گزارا جا رہا ہے، تو اس وقت بہت سی مرغیوں کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مشینی ذبیحہ کی یہ تقریباً جتنی بھی صورتیں ہیں یا زیادہ تر صورتیں جو ہیں وہ ناجائز ہیں۔ ہاں، ان کو جائز اسلام کے مطابق بنایا جا سکتا ہے محنت اور کوشش کر کے، جیسا کہ ہم نے سعودی عرب میں مینا کی ایک صورت دیکھی تھی۔ لہٰذا آج کے ہمارے اس سبق کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ آج ہم نے مشینی ذبیحہ کی کچھ صورتیں پہلے سیکھی ہیں کہ کس کس طریقے سے عصر حاضر میں
مشین جانوروں کو ذبح کرتی ہے۔ پھر ہم نے ذبح کا جو اسلامی طریقہ اور اس کی شرائط تھی وہ پڑھی ہیں، اور آخر میں ہم نے پھر ان صورتوں کے جائز اور ناجائز ہونے کی اسلام کی نظر میں دیکھا کہ اسلام ان کے جائز ہونے کا فتویٰ دیتا ہے یا ناجائز ہونے کے بارے میں حکم لگاتا ہے۔ لہذا اگلے سبق نمبر 34 میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے دور حاضر کا مسئلہ اعضائے انسانی کی پیوند کاری اور اس کا حل، اس پر انشاءاللہ تفصیلاً بات کی جائے گی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔